اپنے بارے میں یہ بات بتاتے ہیں، آپ آقائے کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ آقائے کائنات آپ ایسے شخص کے بارے میں آپ کی شریعت کیا کہتی ہے کہ جس نے زندگی میں ہر گناہ کا ارتکاب کیا ہو، کوئی بڑی کوئی چھوٹی برائی ایسی نہ ہو جس نے اس کو نہ کیا ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَحَلْ أَسْلَمْتَ، کیا تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، میں نے اسلام کو قبول کر لیا اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا تفعل الخیرات، نیکیوں کا کام کیا کر، عمل کیا کر، وتترک السیئات، اور گناہوں سے بچا کر۔ تو اللہ رب العزت نہ صرف آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ کس قدر خوشخبری ہے آپ کے اور میرے لیے کہ ایک شخص گناہوں کا پہاڑ لیے ہوئے بیٹھا ہے، وہ اللہ سے سچی توبہ کرے، اس کے سارے گناہ نہ صرف معاف ہو جائیں بلکہ وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اور یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں، کلام مجید میں اللہ رب العزت شاہ فرما رہے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ قتل کو لے کے آؤ جس کا ذکر ہوا، اس کو زنا کو لے کے آؤ جس کا ذکر ہوا، اور کوئی دوسری برائی کو لے کے آؤ، شرک کو لے کے آؤ، جتنے بھی مرضی بڑے بڑے گناہوں کو لے کے آؤ، الا من، مگر اگر تم توبہ کو اختیار کر لو، اللہ نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ ان کو گناہوں سے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا زیادہ گولڈن اپرچونٹی ہے ہمارے لیے، ہمیں اس سے جو ہے تعلیمات سے وہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم اللہ رب العزت سے توبہ کو استغفار کے دستاگہ سے ظاہر کریں انشاءاللہ۔ جو قرآنی تعلیمات ہیں وہ غلط نہیں ہے، نبی کریم کا کہا ہوا غلط نہیں ہے، کیوں نہ پھر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کو نہ صرف معاف کروائیں بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کروائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔